صرف باتیں کرنے سے اور آپ یہ کہیں جی یہ کون سا انقلاب ہے؟ نیا پاکستان تو میں نے اور آپ نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھا ہے جو نیا پاکستان 4.25 سال انہوں نے بنایا تھا۔ آپ کے پاس ایسی کیا بات ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم آپ کو بندے ووٹ دیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں چودھری وجاہت کسی کے جنازے پہ جاتا تھا، کسی کے فاتحہ پہ جاتا تھا؟ یہ تو اتنے مغرور لوگ تھے، تو یہ تو ظہور پیلس میں بٹھا کے لوگوں کی حاضریاں لگواتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہمارا جی وہ فلاں مونس لائی پڑا ہے اور وہ حسین لائی۔ اور آج مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب میں یہ آج کے بچے کی باتیں سنتا ہوں، وہ کہتا ہے جی وہ میں دیکھوں گا۔ جی بھائی یار، انہی کارپیٹ روڈز پہ یہ سارا دن سفر کرتے ہیں، ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ ہم کوئی ایسی نئی روڈ خود سے بنوائیں؟ آپ اپنے اربوں خربوں کی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی بھی عوامی خدمت کی سیاست نہیں کی۔ میں مان جاؤں اگر عمران خان یو کے میں جا کے مجھے اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھا دے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے عمران خان آیا، اس کو لے کے آیا گیا، اس کو تیار کیا گیا۔ سیاست نہیں کرنی، ہم نے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا اور ملک کو اس مشکلات سے نکالنا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ کوٹلہ پر اور میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری شبیر کوٹلہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ نیوز الرٹ کو ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آج کل کافی دنوں سے بڑی ہلچل ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے پازیٹیو بات ہے یا آپ کے خلاف جائے گی؟ دیکھیے جہاں تک بات حلقہ بندیوں کی ہے تو وہ ڈیلیمیٹیشن پروسیس جو ہے اس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہ ڈیلیمیٹیشن کی ہے، جس کی فائنل نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو چکا ہے۔ اور اس میں بیسیکلی جو ڈیلیمیٹیشن میں سمجھتا ہوں اس کا بیسک کرائٹیریا ہے اس کو فالو کیا گیا، جس میں ایکویلٹی آف پاپولیشن اور کمپیکٹنیس جو ان سی ہے، تاکہ عوام کو سہولت ہو کہ وہ حلقہ اس طرح کا بنا ہونا چاہیے کہ ایک کونے کا آدمی دوسرے کو اپنے جو لیڈر تک رسائی ہے یا دوسرے کونے تک وہ ایزیلی پہنچ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیورلی میرٹ بیس جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے، اور اس میں میرا تقریباً جو حلقہ ہے وہ سارا رورل بیسڈ ہے، کیونکہ پہلے ہمیں سرائے عالمگیر کے ساتھ لنک کیا گیا تھا، جس کا ڈسٹنس بہت زیادہ، اگر آپ چنگس ورینا سے اور ادھر کڈالہ ملکی تک آئیں تو یہ اتنا بڑا ڈسٹنس بنتا ہے، اور چاند نما حلقہ بن رہا تھا، اور اس کی ایکسیس بھی آپ دیکھیں کہ کتنا ڈیفیکلٹ تھا ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا۔ اب جو ہے وہ کھاریاں سٹی کو جو ہے انہوں نے سرائے عالمگیر کے ساتھ ملایا، اور اس کا جی ٹی روڈ کے ذریعے آپ کو پتہ ہے ویل کنیکٹڈ ہے، اور ڈسٹنس بھی اتنا دور نہیں ہے، تو اس وجہ سے رورل بیسڈ ایریا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری یہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ موجود ہے۔ ہمارے لیے ہلکے میٹر نہیں کرتے، لیکن خدمت ہے جب آپ کرتے ہیں، آپ کی ایک ورتھ ہوتی ہے، آپ کی ایک نیک نامی ہوتی ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو پھر ریکگنائز کرتے ہیں ضرور۔ سر سیاسی مخالفین آپ کے یہ کافی زیادہ ڈیولپنگ کے جو ہے وہ سارے جال بچھا رہے ہیں، اس سے آپ کے سیاسی گھرانے پر کتنا اثر پڑا؟ دیکھیں جی آلریڈی ہمارا جو حلقہ ہے الحمدللہ وہ آپ دیکھیں پنجاب کے پنجاب کے حلقوں میں واضح فرق نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ایک ترقی یافتہ، نہ صرف آپ کو یہاں پہ انفراسٹرکچر اور روڈ سٹرکچر نظر آتا ہے، بریجز نظر آتے ہیں، بلکہ آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ ہائر ایجوکیشن کو دیکھ لیں، الحمدللہ ہمارے منصوبے اس میں نمایاں ہیں۔ اگر آپ جابا سائڈ کو دیکھیں تو اتنا بیکورڈ ایریا جو ہمارے گجرات سے 50 سال تقریباً پیچھے تھا، الحمدللہ ہم نے اس کو اپ لفٹ کر کے اپنے لیول پہ لے آیا۔ آپ گرلز ڈگری کالج دندی دارہ کو دیکھ لیں، آپ اپنے کھاریاں شہر کے اندر دیکھ لیں، جہاں پہ آپ کی 1200 سے زیادہ بچوں کی کیپیسٹی نہیں تھی کالج میں، الحمدللہ وہاں پہ ہم نے ایک نیا، یعنی یوں سمجھیں کہ کالج کے اندر ایک نیا کالج بنا دیا ہے، اور آج آپ کی کھاریاں کے اندر بچیوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 2400 کے قریب بچیاں الحمدللہ وہاں پہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو کسی بھی آپ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو دیکھ لیں، کھاریاں کے اندر اپنا پارک دیکھ لیں، یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو ویزیبل ہیں۔ ماڈل ولیج کو دیکھ لیں، ماڈل یونین کونسل کا کانسیپٹ دیکھ لیں، ویسٹ مینجمنٹ کو دیکھ لیں، تو کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے ڈیلیور نہیں کیا۔ اب آپ آ جائیں کہ یہ مخالفین کیا ترقیاتی کام کر رہے ہیں۔ میرا جو سیاسی مخالف ہے، جو ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوگا میرے مقابلے میں، دیکھیے وہ مطلب کتنی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاید ضمیر زندہ نہیں ہے۔ میری ڈیولپمنٹ سکیم، ہماری ڈیولپمنٹ سکیم ایڈورٹائز ہوئی، ٹینڈر پروسیس ہوا، ورک آرڈر الاٹ ہوئے، ان بٹوین ورک آرڈر کے بعد کانٹریکٹر نے کام شروع کر لیے، اس کے بعد یہ آگے اور آگے کہتے ہیں جی بورڈ ہمارا لگا دیں۔ ہمارا بیسک مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے مسائل میں کمی ہو۔ ہمارا کانسیپٹ پالیٹکس کا کیا ہے، ہم نے ایک نیا ٹرینڈ دے دیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں چودھری وجاہت کسی کے جنازے پہ جاتا تھا، کسی کے فاتحہ پہ جاتا تھا؟ یہ تو اتنے مغرور لوگ تھے، تو یہ تو ظہور پیلس میں بٹھا کے لوگوں کی حاضریاں لگواتے تھے، لیکن یہ مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں مجبور، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہمارا جی وہ فلاں مونس لائی پڑا ہے اور وہ حسین لائی، وہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جاؤ یار کوٹلہ حلقہ میں دیکھو ڈیولپمنٹ، ان کے لیے مجبوری بن گئی ہے، کیونکہ یہ فیس کیسے کریں گے لوگوں کو؟ ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے۔
اور پولیٹکس جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں گجرات اب مزہ آئے گا پولیٹکس کرنے کا. دیکھیں آپ کام کریں, کام کی بیس پہ آگے ہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں, لیاقت بدر صاحب اس حلقے میں بتائیں کہ میں یہاں پہ کوئی نیا ڈگری کالج لے کے آ رہا ہوں اس ایریا میں اسپورٹس. چلیں جی اسپورٹس اسٹیڈیم ہم نے کھاریاں کا شروع کیا تھا. آپ کا جو کینڈیڈیٹ مخالف ہے وہاں پہ اسپورٹس اسٹیڈیم لے ہیں. کھاریاں شہر کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, کوئی یوتھ کے لیے پروجیکٹ نہیں ہے. تو صرف باتیں کرنے سے اور آپ یہ کہیں جی کہ کون سا انقلاب ہے. ٹھیک ہے, نیا پاکستان تو میں نے اور آپ نے دیکھ لیا, پوری دنیا نے دیکھا ہے. جو نیا پاکستان 4.5 سال انہوں نے بنایا تھا, بنے بنائے کا بیڑا گرک کر دیا. پورے پاکستان میں روڈ نے جو ہے بالکل کٹھی پھٹی حالات ہی کوئی نہیں. بلیو کریں یہ آپ کے کوٹلا والی سائڈ پہ آتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے, اسپیشل جو گاڑی پہ بندے ڈرائیو کرتے ہیں, یہ بائک پہ جس پہ یا ٹرانسپورٹ پہ لوکل. مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا کمیشن نہیں لیتے یا کیا وجہ, آپ کی سڑکیں اتنی زبردست ہیں؟ دیکھیں میرا اللہ گواہ ہے کہ 7.3 بلین 7.5 ارب تقریباً 7.25 ارب کی ہماری ڈیولپمنٹ ہے جو آن گراؤنڈ ایگزیکیوٹ ہوئی ہے. ہمارے لیے 7.25 روپے بھی حرام ہے. اور آج مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب میں یہ آج کے بچے کی باتیں سنتا ہوں. وہ کہتا ہے جی وہ میں دیکھوں گا. جی بھائی یار مقابلہ آپ نے ڈسٹرکٹ کونسل میں کیا, آپ کے بڑے سارے آئے. چودھری شجاعت صاحب کو بیماری کی حالت میں وہ بیچارے لوگوں کے پاس چیئرمین, آپ ان کو گاؤں گاؤں لے کے گئے ہیں. آپ نے کون سا ہمارے ساتھ زور آزمائی نہیں کی. آپ نے عابد رضا صاحب کو آپ قریب سے جانتے ہیں پورے لوگ, انہوں نے کہا میں ایسی سیاست کو حرام سمجھتا ہوں اور لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست جس میں آپ پیسوں سے ضمیر خریدیں. کیا انہوں نے چیئرمین یونین کونسلز کے ضمیر نہیں خریدے؟ لیکن اس کے باوجود فیصلہ اللہ کا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات عزت اور ذلت دینے والی ہے. انہی کارپیٹ روڈز پہ یہ سارا دن سفر کرتے ہیں. ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ ہم کوئی ایسی نئی روڈ خود سے بنوائیں اور لوگوں کو کہیں یار یہ ہم نے بھی بنوائی ہے, چلیں ان کی بنائی روڈ پہ ہم بھی سفر کر لیں گے. سر مجھے بتائیں, اور ایون یہ کوٹلا اسپیشل ٹارگٹ ہے. کوٹلا میں موبائل ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری تھا, اس کا بھی مرڈر ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک گاؤں میں ایک باپ اور سگے باپ بیٹے کو ایک اس کے تایا نے مار دیا. ٹھیک ہے, آئی تھنک دادو برسالہ یا کچھ. تو یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے, کیوں یہ پولیس اتنا ناکام ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں نا, کوئے تو بے شمار ہوئے. آپ ڈاکٹر عباس صاحب کو دیکھ لیں, دن دہاڑے اتنی بڑی بے دردی کے ساتھ اور اتنا بڑا ظلم, اور لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. اور مطلب دیکھیں قانون کی گرفت نہیں ہے, اور ان کا موٹو ہی یہی ہے. ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی عوامی خدمت کی سیاست نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چاہیں, لنگڑیال میں آپ کے سامنے مرڈر ہوا ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, اور بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, پوری ایک فہرست ہے. تو یہ قتل و غارت کیوں ایک دم سے ویو آئی ہے؟ اس وجہ سے کہ گرفت میں نہیں ہے لوگ. ایک اور بات بتائیے, پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے کافی زیادہ پوسٹیں وغیرہ دیکھی. دورہ یورپ پہ تھے آپ نے, کافی کنٹریز کا وزٹ کیا, اور میرے خیال میں کہ آپ اس ایریے کے میرے خیال میں واحد سیاستدان ہیں جن کے ادھر بھی جلسے ہوئے. حالانکہ وہ تو بڑے بزی لوگ ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ اوورسیز کی آپ سے اسپیشلی کی اس قدر محبت کی وجہ؟ اب کوٹلا میں اتنا بڑا جلسہ ہوا مریم نواز کا, آپ نے دیکھا. اگر یہی جلسہ پی ٹی آئی کا ہوتا, عمران خان کا ہوتا, تو پوری دنیا میں انہوں نے کہنا کہ یہ دنیا کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. پاکستان کو تو پیچھے چھوڑیں, اتنا بڑا جلسہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا فوکس ہی صرف وہی ہے, ٹارگیٹڈ لوگ ہیں ایریاز پہ. اوورسیز دیکھیں, میں مان جاؤں اگر عمران خان یو کے میں جا کے مجھے اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھا دے. دیکھیں نا, مانچسٹر کی ہسٹری کی سب سے بڑی گیدرنگ تھی. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کوئی بھی کسی سیاسی جماعت کو لے دیں, کوئی جو پبلک رسپانس ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کے ساتھ ہے لوگوں کا, اور لوگ ریکگنائز کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے سیاست کا جو ہے وہ خدمت کی ہے لوگوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور میرے جلسے میں, اور وہ جو یو کے کی آپ بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا جلسہ تھا, اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے. لیکن ایک بات ہے کہ جب آپ فیڈ بیک آپ لیتے ہیں سوشل میڈیا کی بدولت, جو فیڈ بیک آتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ انہوں نے باتیں بالکل ٹھیک کی ہیں. قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے, کن ایشوز پہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ لیڈر میرے حق میں بہتر ہے؟ دیکھیے سب کچھ عوام کے سامنے ہے. ایک ایسا گروہ آیا اور عمران خان کی قیادت میں جس نے ہمیں ایک نیا نعرہ دیا. وہ اس نے کہا جی کہ میں ایک نیا پاکستان, وہ یورپ کی باتیں کرتا تھا, ویسٹرن سوسائٹی کی باتیں کرتا تھا, جس کو ہم سب لوگ بڑی ہے وہ اپیل کرتی ہیں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی طرح یہاں پہ صفائی کا نظام ہو جائے, لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں, اور ٹیکس کے پیئرس سے ملک جو ہے وہ ترقی کرے, ملک کے ادارے مضبوط ہوں. کس آدمی کا یہ دل نہیں ہے؟ جب آپ اقتدار میں آپ نے تو پہلے ہمیں یہ نعرہ دیا تھا کہ میں پہلے 90 دن میں پاکستان سے کرپشن ختم کر دوں گا, اور میں ٹاپ سے شروع کروں گا اور باٹم پہ آؤں گا. کدھر گئی وہ کرپشن؟ آپ کے ارد گرد اربوں روپے کے ڈاکے پڑے. شوگر سکینڈل دیکھ لیں آپ, آٹا سکینڈل دیکھ لیں, ادویات کا سکینڈل دیکھ لیں. کون سا ایسا شعبہ جس میں ڈاکے نہیں پڑے؟ اور عمران خان بیٹھ کے انجوائے کرتا رہا ہے. معیشت کا بیڑا غرق, اداروں کی تباہ و بربادی, اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے وہ مذاق بنا کے رکھ دیا پاکستان کے اندر. آپ لوگوں کی گاڑیوں سے 20-20 کلو ہرن پکڑوا رہے ہیں. یار اتنی بڑی زیادتی. اور پھر عدالتیں
عمران خان کہتا ہے جی عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. تم لے کے گیا میرے بھائی حاجی عبدالخالق شہید کے کیس میں 9 لوگ سزائے موت ہوئے, انکلوڈنگ سرور پوچھ اس وقت کے سٹنگ تحصیل ناظم. چودھریز ہمارے اگینسٹ تھے, انٹیریئر منسٹر تھے چودھری, پاکستان کے اقتدار میں تھے, جوڈیشری وہی تھی, لیکن کیس سٹرونگ تھا تو جج کو سزا دینی پڑی. آپ اگر پروف لے کے جاتے ہیں, آپ اگر اس طرح کے شواہد لے کے جاتے ہیں تو ججز اس کو کیسے ڈینائی کریں گے؟ اگر آپ کی یہ دل کی خواہش ہے کہ میں ہر کسی کو اندر کر کے تو رول کروں, تو ایسے ہوتا نہیں ہے. اور بیسیکلی میں اوپنلی اور اپنے جلسوں میں بھی کہتا رہا ہوں, اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے عمران خان آیا, اس کو لے کے آیا گیا, اس کو تیار کیا گیا, ووٹ چوری کے ذریعے اس کو مسلط کیا گیا. ہم نے مان لیا, اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے مستقبل کے لیے مان لیا اس فیصلے کو, کیونکہ ہم پاکستان میں تصادم نہیں چاہتے تھے. پاکستان ڈی اسٹیبلائزیشن کا متعمل نہیں ہو سکتا تھا. آپ اپنے اربوں خربوں کی بات نہیں کرتے, آپ نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. آپ نے اس ملک کے نوجوان کو, جس کے ہاتھ میں قلم اور زبان, ایک ایسی زبان ہونی چاہیے تھی جو کہ آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنتی نئی نسل کے لیے, آپ نے ان کو گالیاں سکھا دی. آپ کے پاس ایسی کیا بات ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم آپ کو بندے ووٹ دیں گے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ نہیں ہے ہم نے کن حالات میں گورنمنٹ لی, کس وجہ سے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی ہماری جماعت نے. اور دیکھیں نا, باقی جماعتوں کو تو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا پی ایم, اور پی ایم ایل این کا گراف آپ دیکھیں, ہم 2/3 سے بھی آگے نکل چکے تھے. جتنے بائی الیکشن نکالنے عمران خان کے دورے حکومت میں پی ایم ایل این جیت رہی تھی. ایک ماڈل تھا, ایک رول ماڈل سیٹ ہو چکا تھا پاکستان کے اندر, اور لوگ اس کو مان رہے تھے. 99% لوگ پی ٹی آئی کے وہ مانتے تھے کہ یہ عمران خان کا دور جو ہے وہ بھیانک دور ہے. کیا جا رہا تھا اگلی گورنمنٹ 100% نون کی ہے, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ وہ قومی سلامتی کے ادارے ہیں, آج تو بات کھل کے سامنے آ گئی ہے نا. آج مجھے اور آپ کو تھی, کل جو پی ٹی آئی والے, کل عمران خان کہتا تھی ہم سیم پیج پہ ہیں, یہ ہمارے پاس, اور میں کمانڈر میں ہوں, میرے سامنے اگر کوئی آرمی چیف ایسے کرے گا تو میں اس کو ایسے کر دوں گا. بھائی کرتے نا, تم نیا پاکستان بنانے نکلے تھے, جو پہلے بیچارے گھر اور لوگوں کی جھونپڑیاں گرا کے وہاں پہ تم نے پلازے بنوا دیے ہیں, تو تم نے تو لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے. کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ اپنی پرفارمنس بتاؤ 4.5 سال کی. آج ڈار صاحب کے آنے سے اور ان دا نیئر فیوچر یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب بھی آئیں گے, میاں نواز شریف صاحب, کتنا فرق پڑے گا نیکسٹ اگلے 2-4 مہینوں میں معیشت پہ اسپیشل؟ دیکھیں, معیشت پاکستان کی, میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ لوگ پاکستان کی معیشت پہ اب بیٹھے ہیں جن کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی, ہم نے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور ملک کو اس مشکلات سے نکالنا ہے. سیاست ہوتی رہے گی. جتنے بھی نئے ایریاز آپ کے حلقے میں دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا یہ میں امید رکھ سکتا ہوں کہ اللہ نے, ویسے تو آپ کو عزت دی, الیکشن کی صورت میں بھی عزت دی, تو ان کا حال بھی جو ہے یہ بالکل کوٹلہ جیسا ہی ہوگا, روڈ صاف, ہر چیز؟ دیکھیے, یہ تقریباً وہی حلقہ ہے جو اس سے پہلے بھی ہماری نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی کے اندر فال کرتا ہے, اور اس میں الحمدللہ جیسے میں جس ایریا کی بات کر رہا ہوں, کڈالا ملکی, یہ سائڈ ہے ٹورڈز بارڈر, یہاں پہ انفراسٹرکچر تھا ہی نہیں. یہ 28.5 کروڑ کی لاگت سے الحمدللہ وہاں پہ ہمارا پہلا ایم پی اے بننے کے بعد میرا یہ پہلا منصوبہ تھا, اور آج الحمدللہ وہ لوگ ویل کنیکٹڈ ہیں ہمارے ساتھ. یہ گرلز ڈگری کالج کے اندر سیم ایشو تھا بچیوں کی کیپیسٹی کا, بچیاں برآمدے میں اور درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھتی تھیں. الحمدللہ 10 کروڑ کی لاگت سے ایک ایڈیشنل بلاک اور اندر ایک خوبصورت کنونشن ہال جو ہے وہ بن چکا ہے. دیگر اپ گریڈیشن آف سکولز ہیں, دیگر تمام شعبوں کے اندر ترقی ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ حلقہ بیسیکلی ابھی بنا ہے, اس میں تقریباً وہ سائڈ جو پنجن کسانہ سائڈ اور ٹھیکریاں سائڈ اور آلریڈی گنجا سائڈ جو ہے وہ ہمارے اندر شامل ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ نگلیکٹڈ ایریا واقعی ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے لیے ترقیاتی فنڈز کے لیے, اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, کانسٹیچوئنسی کی ہم بات اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ہماری لمیٹیشنز کے اندر ہے, کیونکہ میں نے جو ڈیولپمنٹ فنڈز لینے ہیں وہ صرف میں اپنے حلقہ کے اندر لگا سکوں. میری تو خواہش ہے کہ میں ڈسٹرکٹ سے باہر بھی اگر کوئی میں جہاں پہ مسائل دیکھتا ہوں تو میں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی کچھ کروں. تو یقین کریں یہ ہمارے ایک اندر جو ہے وہ درد دل ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اور اس سے پہلے بھی 2018 کا جو الیکشن ہے, انکلوڈنگ تمام قسم کی دھاندلی اور سب کچھ ہونے کے باوجود, آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود, مجھے 75% جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے رزلٹ ہی موصول نہیں ہوئے تھے, کیونکہ میرا نیا حلقہ تھا, میں لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے جو اپنے ایجنٹ پولنگ ایجنٹ کھڑے کیے ہیں وہ کون کون ہے, کس بندے سے کوئی رابطہ نہیں تھا. اس کے باوجود دیکھیں 50,000 ووٹ میرا ہے, 52,000 والا جیتا ہے, 2,000 کا فرق ہے, تقریباً 4,000 کے قریب میرا ریجیکٹڈ ووٹ ہے.
اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں لوگوں نے مجھے ووٹ سے کامیاب کیا ہے، اور یہ جو حلقہ ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نوازش اور الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو ایک اچھا الیکشن دیکھنے کو ملے گا، لیکن وہ اخلاق کی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی کارکردگی کی بنا کے اوپر اور لوگوں کو کنونس کر کے ان کا ووٹ لیا جائے گا۔ یہ جتھے لے کے بندوقوں کے زور پہ اور یہ جھوٹ اور مکر کے اور یہ جو اپنے ڈیولپمنٹ کسی کی اسکیموں پہ اپنے ڈیولپمنٹ بورڈ لگوا کے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو اسکیمیں میں یہ آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، جو اسکیمیں ہماری ہیں وہ ہماری ہیں، یہ بورڈ نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں جو یہ اسکیم لے گئے گے اس کا بورڈ ضرور رہے گا میرے حلقے میں، لیکن وہ یہ جو اس طریقے سے کرنے والے ہیں اچھے ہتھ کنڈے، ہاں ان کے اندر اخلاقی جرات ہے کہ جی بالکل یہ ڈیولپمنٹ انہوں نے دی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم آپ کے لیے یہ چیز آپ آگے بتائیں، اس کے علاوہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر مجھے خوشی ہوتی کہ یہ کوئی فنڈ لے کے آئیں، پیکج لے کے آئیں بڑا، لوگوں کو سہولت دیں اور اس کی بنا پہ اوپر لوگوں کے پاس ووٹ کے لیے جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے میرے ساتھ چودھری شبیر احمد کوٹلا صاحب۔ ناظرین بڑی زبردست باتیں ہوئی اور اتنا لینتھی انٹرویو، اور اس میں تقریباً 70% جو ہے صرف بات ہوئی کہ انہوں نے کام کیا کیے ہیں، اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ لوگ ان کو الیکشن کی صورت میں مزید کتنی محبت سے نوازتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات۔